محترم سامعین، آج کے درس میں انشاءاللہ اصول الایمان یا ارکان الایمان کے متعلق، ایمانیات کے متعلق کچھ چیزیں عرض کی جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک کتاب مقرر کی گئی ہے، وہ ہے اصول الایمان فی ضوء الکتاب والسنہ، ایمان کا اصول کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اس سلسلے میں اس جو قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کے ذریعہ جو تشریح کی گئی ہیں، اس کتاب کے اندر جو جمع کیا گیا ہے، یہ سعودی عرب سے یہ کتاب چھپی ہے مجمع ملک فہد سے، اور ایک علماء کی ٹیم نے تیار کی ہے، ایک جماعت نے تیار کی ہے کافی محنت و جستجو کے بعد، اور اس میں کافی اہم چیزیں اکٹھا کر دی گئی ہیں جو ایک مسلمان کے لیے ایمانیات کے باب میں جاننا، سمجھنا اور اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ تو اسی کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور اس کا یعنی کچھ مفہوم سمجھیں گے، اور جہاں کچھ پیچیدہ مسائل ہوں گے دوسری کتابوں سے سہارا لے کر کے اس کا حل کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ایمان کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ ایمان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایمان کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں، ڈکشنری میں جو معنی ہوتے ہیں، جو عربی داں لوگ سمجھتے ہیں ایمان کے معنی، وہ یہ ہوتا ہے تصدیق کرنا، کسی چیز کو تسلیم کرنا، تصدیق کرنا، سچ ماننا۔ اور اہل علم اس کا اضافہ کرتے ہیں کہ وہ تصدیق جس کے ساتھ امن ہو، جس کے ساتھ امن ہو۔ یہ لغوی تعریف ہوگی۔ لغوی تعریف یہ ہے، ایمان کا معنی یہ ہے کہ تصدیق کرنا، سچ ماننا، جو چیز اللہ رب العالمین نے کہا ہے ماننے کے لیے اسے سچ ماننا، اس کا جھٹلانا نہیں یا اس کا انکار نہیں کرنا۔ شرعی تعریف، اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ قول وعمل واعتقاد یزید بالطاعۃ وینقص بالمعصیۃ، کہ قول، ایمان قول کا بھی نام ہے، جسے ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ اگر انسان عبادتیں کرتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، دل سے مانتا رہے، لیکن زبان سے کبھی بھی زندگی میں لا الہ الا اللہ نہ پڑھا ہو، زبان سے اقرار نہ کیا ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرط ہے ایمان میں داخل ہونے کے لیے زبان سے اس کا اقرار بھی شرط ہے، اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح وعمل، قول سے کچھ کہتا ہے، اقرار کرتا ہے، تو عمل بھی آنا چاہیے اس کے اندر۔ اب عمل بھی انسان جیسے مثال کے طور پر نماز کا تارک ہو جائے یا بالکلیہ تمام عبادت کا تارک ہو جائے اور نہ سیکھے، نہ عمل کرے، نہ اس کی کوشش کرے، تو ایسا آدمی، اس کی زندگی میں عمل ہی نہیں۔ تو انسان اگرچہ اس کا یعنی عقیدہ اپنا اقرار کرتا ہے زبان سے، دل سے ایمان رکھتا ہے، لیکن بالکلیہ اس ایمان کا تقاضا ہی ایک دوسرے سے جڑا ہے۔ اگر ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ آتا ہے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اسے ہم کریں۔ زبان سے اقرار کرنا، عمل کرنا، اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، دل سے اعتقاد رکھنا، یہ ایمان کے لیے ضروری ہے تینوں چیزیں۔ اسی لیے اہل علم ایمان کی تعریف جو کرتے ہیں، شرعی تعریف، اصطلاحی تعریف جو کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ایمان وہ ہے کہ جو کی زبان سے اقرار کیا جائے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا جائے، اور جو کچھ عمل اللہ رب العالمین نے کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کیا جائے، عملی زندگی عمل سے اپنے جسم کے حصے سے کیا جائے، اور اسی طرح دل سے اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اور اسی طرح جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، جو کچھ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے اس پر یقین رکھیے۔ یہ ہے ایمان کی تعریف۔ یہ جاننے کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر مسلمان پر ایمان کی اہمیت، اس کی عظمت، اور دنیا و آخرت میں مومن کو اس کے ذریعہ حاصل ہونے والے فوائد اور جو ثمرات ہیں، یہ ایک مسلمان پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر مسلمان کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، اور نہ ہی کسی خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ ایمان میں داخل ہونے کے بعد ہی کسی خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ غیر مسلم جو ہیں یا جو کافر ہیں، مومن نہیں ہیں،
جب تک اسلام میں داخل نہیں ہوتے کوئی خیر کی امید وہ نہیں کر سکتے، نہ دنیا میں اللہ رب العالمین کی خوشی کے اعتبار سے اور نہ ہی آخرت میں۔ تو ایک مسلمان پر یہ کوئی چیز مخفی نہیں ہے کہ اس کے ایمان کے بہت سارے فوائد ہیں، ثمرات ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ صحیح ایمان جب تک نہیں پایا جائے گا انسان کے اندر، تب تک نہ تو دنیا کا صحیح فائدہ جو ہے، دنیا کا جو صحیح مطلب ہے، مقصد ہے، وہ نہ حاصل کر سکتا ہے انسان، اور نہ ہی آخرت کا فائدہ، آخرت کا ثمرہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کا حصول، صحیح ایمان کا حاصل کرنا مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مطلوب ہے، سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے اور سب سے بڑا مقصد ہے۔ اور صحیح ایمان کے ذریعہ ہی بندہ سعادت بھری زندگی جیتا ہے، دنیا کے اندر سعادت بھری زندگی جیتا ہے۔ کیونکہ جب ایمان نہ ہو انسان کے اندر، ایک مسلمان کے اندر، ایک انسان کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے تو کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کسی آزمائش میں پڑ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، یہ نہیں سمجھتا ہے یہ مصیبتیں دینے والا کون ہے اور ٹالنے والا کون ہے۔ یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے، مضبوط عقیدہ کی کون یہ سارے حوادث لاتا ہے، یہ ساری سچویشن کون پیدا کرتا ہے اور کون دور کرنے والا ہے۔ یہی یقین رکھنا، یہی اعتقاد رکھنا اور اللہ رب العالمین کو، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دینا، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ تو انسان کی زندگی سعادت بھری زندگی، خوشیوں والی زندگی دنیا میں بھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ مسلمان کے اندر یا ایک انسان کے اندر ایمان نہ ہو۔ اسی لیے حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں اس کو کوئی اچھائی لاحق ہوتی ہے، یعنی کچھ نعمت لاحق ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمت جو ملی ہے اللہ تعالیٰ نے دی۔ کب کیسے انسان شکر ادا کرے گا جب تک نہ جانے کہ یہ نعمت کہاں سے حاصل ہوئی ہے؟ جب وہ بندہ جانتا ہے کہ یہ نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے حاصل ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور دوسرا ٹکڑا ہے کہ اس لیے بھی مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی مصیبت، اس پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں اس کے لیے بہتر ہو جاتی ہیں۔ جب شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ مزید دیتا ہے، اور جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبر کے ذریعہ اس کی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ مومن کو چیزیں، مومن پریشان نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ اس کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے مومن ہر حال میں خوش رہتا ہے، ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ اسی لیے سعادت بھری زندگی دنیا کے اندر بھی جینے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور ایمان کی پختگی سے انسان کو جو شر، فساد اور کچھ مشکلات لاحق ہونے والے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین دور بھی فرما دیتا ہے، اور آخرت میں ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا جنت اور اللہ رب العالمین جو بھی نعمتیں تیار کر کے رکھا ہے مومنوں کے لیے، وہ اس کے بدلے، ایمان کی مضبوطی کے بدلے، ایمان کو قائم رکھنے کے بدلے اللہ رب العالمین قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر من يعمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ بہت یعنی اللہ رب العالمین ایمان کی اہمیت بتا رہا ہے۔ آپ دیکھیں ایمان کی قیمت کیا ہے، اللہ رب العالمین بتا رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ مرد و عورت میں سے جو بھی نیک عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے، اور شرط ہے اگر انسان نیک عمل کرتا رہے اس کے پاس ایمان نہ ہو، جیسے غیر مسلم ہے، غیر مسلم لوگ نیک عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے آخرت کے اندر۔ دنیا میں اس کے یعنی عمل کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کچھ دے دے، لیکن خوشی کی بنیاد پر نہیں ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس عمل سے خوش ہوتا ہے جو پسند فرماتا ہے، اور اس کے ضابطے ہیں، شرائط ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو مرد و عورت نیک عمل کریں گے بشرط کہ وہ مومن ہو، شرط ہے کہ وہ مومن ہوں گے تب یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ وہ فوائد کیا حاصل ہوں گے؟ تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور اس کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور بضرور دیں گے۔
اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، کہ جو آخرت کا اجر چاہتا ہے، آخرت میں بدلہ چاہتا ہے اللہ رب العالمین سے، اور اس کے حصول کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، جو کوشش کرنی چاہیے، جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش بھی کرتا ہے، اور وہ مومن بھی ہے، یہ شرط ہے۔ کوشش کرتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، مومن ہے تب، یہ شرط ہے، اور وہ مومن بھی ہے، بس یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی کوشش کی، ان کی محنتوں کی، ان کے اعمال کی اللہ رب العالمین قدر کرے گا اور اس کا اجر و ثواب دے گا، اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور جو بھی اللہ کے پاس ایماندار ہو کر حاضر ہوگا، مر گیا اور اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کے دن حاضر ہوگا، مومن ہو کر، ایمان والا ہو کر، ایمان اس کے پاس ہوگا اور اس نے اعمال بھی کیے ہوں گے۔ اعمال بھی یعنی شرط ہے، دیکھیے ہم نے جو کہا تھا عمل بھی شرط ہے ایمان کے حصے میں سے، تو ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے عمل۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، سب سے اوپر والا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور سب سے نیچے کا کیا ہے؟ راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، تو یہ عمل ہے، ہٹا دینا، تو معلوم ہے ایمان کے حصے میں داخل ہے عمل۔ تو اللہ رب العالمین بھی اسی کی وضاحت فرما رہا ہے کہ جو ایماندار ہو کر، مومن ہو کر اللہ رب العالمین کے یہاں حاضر ہوگا اور نیک عمل بھی کیا ہوگا، نیک عمل بھی کیا ہوگا، اس کے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں بلند درجات ہوں گے، جنت کے اندر بہت بلند و بالا درجات ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ بھی کیے، دیکھیے یہاں بھی اعمال کی شرط ہے، ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے۔ اس کے پہلے آیتوں میں تھا عمل کر رہے ہیں بشرط کہ وہ مومن ہے، ایک دوسرے سے نازل منسوخ ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعمال صالحہ، ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، یقیناً ان کے لیے جنت الفردوس کی باغات میں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، اور جنت الفردوس کہتے ہیں سب سے اعلیٰ درجے کی جنت۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اللہ رب العالمین سے جنت مانگنی ہو تو سب سے اعلیٰ جنت مانگو، وہ جنت الفردوس ہے، کیونکہ جب مانگ ہی رہے ہو تو اچھا مانگو، کیوں چھوٹے پر اکتفا کیوں کرو گے؟ اسی لیے مانگنا ہے تو جنت الفردوس مانگنا ہے، اور جنت الفردوس ایمان اور عمل صالحہ کے بغیر نہیں مل سکتی۔ اس سلسلے میں یعنی بہت ساری آیات ہیں جو ایمان کی فضیلت، اس کے یعنی فوائد، ثمرات میں دلالت کرتی ہیں، انہی پر اتفاق کیا جاتا ہے، اور آگے انشاءاللہ تذکرہ کیا جائے گا جب شرح کی جائے گی ہر ایک اصول کی، ہر ایک قاعدے کی، انشاءاللہ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اور یہاں یہ چیز واضح رہے کہ کتاب و سنت کے نصوص کی روح سے ایمان جن اصولوں اور بنیادوں پر قائم ہے، ایمان کے جو اصول ہیں، ارکان ہیں، وہ 6 ہیں، یعنی جن کا یہ اصول ہیں، اور عمل جو ہے، اور چیزیں جو ہیں عمل کے اعتبار سے وہ بھی ایمان کا حصہ ہیں، لیکن یہ اصل کے درجے تک نہیں پہنچتی ہیں، پلر کے درجے تک، یہ ستون کے درجے تک نہیں ہے۔ عمل ہے، عمل اعمال ہے، وہ بھی ایمان میں داخل ہے، لیکن اصل جو ہے، جڑ جو ہے، بنیاد جو ہے، وہ 6 چیزیں ہیں۔ یہ جب مضبوط ہو جاتی ہیں تو وہ مراحل آسان ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہی مرحلہ کمزور ہوتا ہے تو آگے کے مرحلے جو ہوتے ہیں، اعمال کے مرحلے، وہ کمزور ہی رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے جب مسلمانوں کا ایمان مضبوط تھا تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھی انہیں عزت عطا فرمائی، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم تمہیں دنیا میں بلند عزت دیں گے اور تمہیں بلند رکھیں گے، تمہیں عزت دیں گے اور بلند رکھیں گے جب تم مومن رہو گے، جب تم مومن رہو گے۔ یعنی ایمان کی کمزوری ہی بہت سارے فساد، فتنے اور بہت ساری آزمائشوں کو جنم دے دیتی ہے، اللہ رب العالمین نے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے ایمان جو یہ 6 چیزیں ہیں جو ارکان ہیں، ان کا پہلے مضبوط رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ مضبوط نہیں رہے گا تو انسان کا عمل اور جو بھی اس سے بعد میں مراحل آنے والے ہیں سارے کے سارے کمزور ہو جائیں گے، اور بنیاد جب مضبوط نہیں رہتی ہے تو عمارت بھی مضبوط نہیں رہتی ہے، جب گر جائے نہیں معلوم، پتہ نہیں، کبھی بھی گر سکتی ہے۔
اس لیے یہ 6 چیزیں ہیں. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لایا جائے. اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے یعنی لوازمات کیا ہیں، آگے انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا تفصیل سے. اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتے جو ہیں وہ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کا عمل کیا ہے، ان پر ایمان لایا جائے. آسمانی کتابیں جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں، کتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، سب پر ایمان لایا جائے، کسی ایک کا انکار نہ کیا جائے. اس کے رسولوں پر ایمان لایا جائے، جو بھی رسول آئے ہیں ہم کسی رسول کا انکار نہیں کرتے ہیں. یہی تو مسلمانوں کی خصوصیت ہے. دیکھیے یہود و نصارہ انکار کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان سے پہلے کو انبیاء کو مانتے ہیں. لیکن یہ مسلمانوں کی خصوصیت دیکھیے کہ سارے انبیاء کو مانتے ہیں اور سارے انبیاء کی عزت، قدر اور منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اسی طرح یوم آخرت پر ایمان رکھا جائے، آخرت میں کیا ہونے والا ہے. یہی جب ایمان کمزور ہوتا ہے، یہی ایمان، آخرت پر ایمان کمزور ہو گیا، رسولوں پر ایمان کمزور ہو گیا، اللہ پر ایمان کمزور ہو گیا. فرشتے کیا کام کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نہیں جانتے ہیں. جب کمزور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے اعمال میں کوتاہی، کمی، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور اس کو یعنی معمولی سمجھنے لگتا ہے. تو ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اس کے سامنے بہت پہاڑ کی طرح لگتے ہیں. اور جب ایمان کمزور ہو جائے تو بڑے بڑے گناہ ایسا لگتا ہے کہ بس مکھی بیٹھی اڑا دیا. اسی لیے منافق کی مثال ہے کہ اس کے سامنے گناہ ایسے لگتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور اڑا دیا. اور مومن کے لیے ایک گناہ معمولی گناہ بھی پہاڑ کی طرح لگتا ہے کہ وہ پہاڑ کے سامنے بیٹھا ہے. تو یہ ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تب یہ اثر ہوتا ہے، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. آخرت پر ایمان کے بعد تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا. یہ کچھ اللہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، بھلائی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، یعنی شر لاحق ہو رہا ہے، مصیبتیں لاحق ہو رہی ہیں، تو یہ کیوں لاحق ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے. جب یقین ہوتا ہے بندے کا اس پر، وہ اطمینان رکھتا ہے، اللہ رب العالمین سے پھر خیر کی امید لگاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے اور گھبراہٹ میں نہیں مبتلا ہوتا. یہ ایسا نہیں کہ یعنی یہ چیز لاحق ہو گئی تو یہ بس ہمارے جو دنیا کی جو کچھ سچویشن چل رہا ہے اسی بنیاد پر لاحق ہو گیا، اللہ رب العالمین کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. جیسے آج کل کیا ہوتا ہے، ایک دہریہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو زلزلہ آتا ہے یا کچھ حوادث اللہ رب العالمین لاتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف اس کی نسبت نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں بس دنیا میں کچھ اتھل پتھل ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اس بنیاد پر یہ ہوتا ہے. حالانکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی خیر آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آتا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کی بڑائی بزرگی بیان کرے، اس سے جڑے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے. اور جب کوئی شر لاحق ہو تو جس سچویشن میں ہے، برائی میں مبتلا ہے، تو کیا کرے، فوراً توبہ کرے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے. لیکن جب یہ عقیدہ ختم ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے اس کا رشتہ ختم ہو کر کے دنیا سے جڑ جاتا ہے. یہ ساری مشکلات جو آتی ہے بس یہ ہوئی دنیا کی کچھ اتھل پتھل کی بنیاد پر آتی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نہیں آتی ہیں. جو ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر بہت سارے فساد لازم آتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے بندے کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. ساری چیزیں دنیا کا سمجھ لیتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک دوسرے سے ہو رہا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کا کوئی دخل نہیں ہے، تقدیر کا کوئی دخل نہیں ہے، ایسا سمجھ لیتا ہے. یہ اس کی دلیل بہت ساری دلیلیں ہیں. اس میں ایک دلیل ہے کہ 6 ارکان ہے، جو ہے ایمان کے جو 6 بنیادی ارکان ہیں، اس کی کئی دلیلیں ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی ہیں اور حدیث نبویہ کے اندر. ایک دلیل پیش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے ایمان والو، دیکھیے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم یہ جاننا ضروری ہے. ہم اسلام لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لیے تو جاننا ضروری ہے کیا ہم سے مطلوب ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے رسولوں پر، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اس کی کتاب جو اس نے اپنے نبی پر اتاری ہے، اپنے رسول پر اتاری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اس پر بھی ایمان لاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں اس پر بھی ایمان لاؤ.
اور جو شخص اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا ہے، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں پر ایمان نہیں لاتا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتا ہے، یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتا ہے، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے، بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ سمجھنا اور جاننا ضروری ہے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہیں، ایمان کے اصول کیا ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو انسان کو دنیا کے اندر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ 6 چیزیں جو ہیں ہر ایک پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک کا اگر ہم انکار کر دیے، کسی ایک کو ہم نہیں مانیں تو انسان وہ کافر ہو جائے گا، اگرچہ وہ عمل کتنا ہی اچھا کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، وہ کافر ہو جائے گا، ایسا کافر ہو جائے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے، توبہ نہ کر سکے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کر دیں، فرق یہ معنی میں کر دیں کہ اللہ پر ایمان لائیں گے، رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، رسول پر ایمان لائیں گے تو اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، اور کہیں کہ ہم بعض چیزوں پر ایمان رکھیں گے اور بعض چیزوں پر ایمان نہیں رکھیں گے، انکار کر دیں گے، نہیں مانیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی درمیانی راہ اختیار کریں، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ان پر ایمان رکھنا ہے، سارے 6 چیزوں پر ایمان رکھنا ہے، تو وہ چاہتے ہیں نہیں، کچھ چیزوں پر ایمان رکھیں گے اور کچھ چیزوں پر نہیں رکھیں گے، تو وہ چاہتے ہیں کوئی درمیانی والی چیز اختیار کر لیں۔ دیکھیے درمیانی والی چیز اس وقت اختیار کی جاتی ہے، اس وقت اختیار کی جاتی ہے جب نص و دلیل ہو، ایک طرف تشدد ہو، ایک طرف تساہل ہو، ایک طرف بہت سختی ہو، ایک طرف بہت آسانی ہو، لیکن اب ہمیں دیکھنا ہے کون سی چیز اختیار کرنی ہے۔ جب دلیل اگر آئے گی تو اسی اعتبار سے ہمیں اختیار کرنا ہوگا، تو اسی کو ہم کہیں گے یہ متوسط ہے، یہ عدل والی چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ کہیں کفر ہے اور کہیں اسلام ہے تو اب کہو ہم بیچ والا راستہ اختیار کرنا چاہیے، بیچ والا راستہ اچھا ہوتا نہیں، وہاں بیچ والا راستہ اختیار کرنا چاہیے جہاں نصوص نہ ہو، دلائل نہ ہو، تو وہاں بیچ والا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے اپنی فہم سے، اپنی سوچ سے، لیکن جہاں دلیل ہو، نص ہو، قرآن کی آیتیں ہوں، وہاں یہ نہیں چلے گا کہ دونوں طرف ہونے کے لیے بیچ کا کوئی راستہ اختیار کر لیا جائے، نہیں، دلیل کی پابندی ہمیں ضروری ہوگی۔ اب جیسے کفر ہے، ایک طرف اسلام ہے، اب کوئی چاہے نہیں ہم کوئی بیچ کا راستہ اختیار کر لیں تاکہ ان سے بھی ہمارا میل ملاپ رہے اور مسلمانوں سے میل ملاپ رہے، تو یہ منافقین کرتے تھے، لیکن منافقین کرتے تھے، مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے ہم آپ میں سے ہیں، اور کافروں کے پاس جاتے کہتے ہم تو تمہارے جگری دوست ہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ تو کہتے ہیں اللہ رب العالمین کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بیچ کی راہ اختیار کر لیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر ایسا کہتے ہیں یا ایسا وہ عقیدہ بناتے ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، تو ایسے لوگ پکے کافر ہیں، ایسے لوگ پکے کافر ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کسی ایک چیز کا انکار 6 چیزوں میں سے، یعنی ایمان میں جو چیزیں ہیں، اصول ایمان میں جو 6 چیزیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار اگر کوئی کر دے، کسی ایک کا انکار، تو وہ پکا کافر ہو جائے گا، اگرچہ وہ عمل کچھ بھی کرے، کتنا ہی نیک عمل کرے، کیونکہ عمل کے ساتھ ساتھ ایمان ضروری ہے اور ایمان کے بعد عمل ضروری ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، دیکھیے ایمان لاتے ہیں اللہ پر، رسولوں پر، اور ان کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، رسولوں کے درمیان نہ فرق کرتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کے جو حقوق ہیں ان کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین بدلہ دے گا، پورا کا پورا بدلہ دے گا، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی ضروری ہے چیزیں جاننا، کیوں؟ اگر انسان نہیں سمجھے گا، نہیں جانے گا، بس اوقات انکار کر سکتا ہے، اور انکار کی صورت میں سارے کے سارے عمل اس کے برباد ہو جائیں گے، بلکہ پکا کافر بن جائے۔ ہم نے کہ قرآن کیا اولئک هم الکافرون حقا کا لفظ ہے، پکے کافر ہو جائیں گے ایسے۔ تو اس لیے ایمان کی سب سے پہلے ضرورت پڑتی ہے، ضروری چیز بنتی ہے مسلمان کے لیے کہ سب سے پہلے کہ ایمان کی جو چیزیں ہیں، ایمان کے ارکان ہیں، اس کو جانیں، سمجھیں، اس کا عقیدہ رکھیں، پھر اس کے مطابق جو عمل کرنا ہے اس کو انجام دیں۔
تاکہ اس مسلمان کا ایمان عقیدہ محفوظ رہ سکے اور قیامت کے دن کامیاب ہو سکے۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں اسی روز اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ایمان باللہ پر اس کے بعد جو سلسلہ ہے بالترتیب انشاءاللہ اس کا تفصیلی تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔